صرف کے ذہن میں کیا ہے، درجے اس پہ نہیں دیے۔ جنت خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ تم سب کو ملے گی بما تعملون، جو تم کرو گے، نہ وہ جو بما تعملون تعلمون جو تم جانتے ہو۔ عمل پہ ملے گی، علم کے اوپر نہیں مل رہی۔ اچھا، اب عمل کے اندر کیا چاہیے؟ عمل کے اندر 10 شرائط اور بھی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو مسلسل اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، یہ میں نے اپنے ایک دوست سے سیکھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ مولانا کی یہاں آخری مجلس ہے، تو اس نے کہا اللہ انہیں زندہ رکھے۔ تو پھر میں نے ان سے سیکھا کہ وہ بڑا اچھا جملہ بولتے تھے، اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، انشاءاللہ زندہ رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چونکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن یہاں پر اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسے بنیادی نکات عرض کر دوں جو میں طالب علم ہونے کے ناطے اپنی زندگی میں اہم دیکھ پایا ہوں۔ تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے چھوٹے سے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پڑھتا ہے، اس کو بیان کرے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ ہم نے احساس کیا کہ جن لوگوں نے اپنی دیکھے ہوئے اور کیے ہوئے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس کا اثر ہم پہ زیادہ ہوا ہے، اور جن لوگوں نے صرف پڑھا ہوا بتایا، اس کا اثر ہم پہ زیادہ نہیں ہوا۔ آپ کا دل کا ریسیور بہت اچھا ہوگا، لیکن میں اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں انتہائی اہم ہے، اور اپنی زندگی میں تھوڑا بہت اس کو دیکھ پایا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چونکہ قرآن کریم کی آیات آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں جس میں خدا متعال نے زندگی کا ہدف اللہ کی بندگی قرار دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہم لوگ اردو میں معمولاً ترجمہ کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کرے، جبکہ عبادت کو اگر صحیح معنی میں لیں، ہم لوگ عبادت تسبیح، سجدہ، رکوع، نماز اس کو لیتے ہیں۔ اگر عبادت کو صحیح معنی میں لیں تو عبادت بنتی ہے بندگی۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے عبادت کا لفظ بہت اچھا ہے۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھ لینا، دوپہر میں ظہر عصر پڑھ لینا، رات کو مغرب عشاء پڑھ لینا، زندگی میں ایک دفعہ حج کر لینا، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینا، وہ بھی اگر شوگر سے بچ گئے، ورنہ تو وہ بھی کام آ جائے گی۔ یہ عبادت کہنے کو اچھی ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ تو میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، عبادت جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، بندگی فل ٹائم جاب ہے، اور بندگی میں ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، یہ لائف ٹائم جاب ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، تو آپ بندگی کو آبجیکٹو بنائیں۔ بندگی آبجیکٹو ہے، صبح سے رات تک سوتے تک، اور اگر بندگی پہ سوئے تو خدا سونے کو بندگی خود قرار دے دیتا ہے، اس کا کام ہے۔ میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک بندگی کریں، سوتے تک بندگی کریں۔ بندگی کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا بندہ بنو، یہ سوچو خدا کس پہ خوش ہوگا وہ کر لو، یہ بندگی ہے سادہ ترین۔ تو خدا متعال نے فرمایا جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، یہ پرائم آبجیکٹو ہے۔ اچھا، وہ جو کمانا تھا، اس ملک کی نیشنلٹی، اس ملک کی نیشنلٹی، گھر بنانا، مارٹگیج، کار، بزنس، وہ کیا ہے؟ یہ اس لائف کی ریکوائرمنٹس ہیں، آبجیکٹیوز نہیں ہیں۔ ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو ایک حماقت ہو جاتی ہے اہل دنیا کی، وہ یہ کہ ہمیں ساری باتیں سخت کی، لیکن ایک اور جاتے جاتے ہم لوگ
غور سے سنیے، ہم لوگ بولتے قرآن ہے، سوچتے قارون ہے. ہماری مصیبت یہ ہے، بولتے دین 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 دین، قرآن قرآن قرآن، اور جب سوچنے پہ آتے ہیں تو نعوذ باللہ ایسے ہی سوچتے ہیں جن کے خلاف قرآن بولتا ہے. بھئی اگر میں دین دین بول رہا ہوں، قرآن قرآن بول رہا ہوں، اہل بیت کہہ رہا ہوں، تو مینٹیلٹی میں میٹیریلزم کیوں ہے؟ لائف کے آبجیکٹیوز یہ کیوں نہیں ہیں؟ اچھا کیا نشانی ہے کہ بھئی لائف کے آبجیکٹیوز یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی لائف کی پلاننگ ہے وہ کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ لائف کے مین ڈیسیشنز کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ لائف میں مین اچیومنٹس کون سی چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں؟ انڈیویجول لیول پر بھی، کمیونٹی کے لیول پر بھی. اگر مثلا انڈیویجول لیول پر میں دیکھوں تو مثلا ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری زندگی میں اچیومنٹس کیا ہیں؟ میرے جیسے مولوی کے ساتھ بیٹھ کر تو وہ کچھ بھی بول لے گا. ذرا دیکھیے گا اپنی فیملیز میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے اچیومنٹس میں. تمہارے بچے کے اچیومنٹس کیا ہیں؟ کیا بولے گا؟ ان میں سے کون سا لیعبدون ہے؟ کون سی اس میں بندگی ہے؟ یہ پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کی. کامیابی ہم سب کو چاہیے، لیکن کامیابی کے جو پیرامیٹرز خدا نے بتائے ہیں وہ ہم نے آبزرو کر لیے ہیں، وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. ورڈز میں تو کر لیتے ہیں، پریکٹس میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی بہت سادہ ہے. آپ اور میں جب تک اللہ کی بندگی کو پرائم آبجیکٹو آف لائف نہیں بنائیں گے، یہ سائیڈ میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اللہ کی بندگی کسی مین پروڈکٹ کا بائی پروڈکٹ نہیں بن سکتی، یہی مین پروڈکٹ ہے. اب میں سوچوں میری لائف کا اصلی پروڈکٹ بزنس، گھر، ڈگریز، اسٹیٹس، بائی پروڈکٹ سائیڈ میں ایک اللہ کی بندگی بھی مل رہی ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ اصلی پروڈکٹ ہے. اور پریکٹیکل عرض کروں، جب تک آپ کی اور میری زندگی میں ہر کام کے پیچھے سب سے پہلا کوشچن اللہ نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہو پائے گا. یہ نہیں ہو پائے گا، سائیڈ میں چلتے ہوئے نہیں ہوگا. اس کو ہمیں مین بنانا پڑے گا. جب تک یہ ہماری لائف کے مین فریم کے اندر نہیں ہے، فٹ نہیں ہوگا یہ. اور کیا ہوتا رہے گا؟ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، عذر دیتا رہے گا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک دو بہت امپورٹنٹ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سمعنا محمد و آل محمد وعجل فرج. تو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ میں آئی اپنی زندگی کے اندر، حتیٰ میں نے اگر علم دین سیکھنے کو بھی بڑا آبجیکٹو بنایا اور تزکیہ نفس کو سیکنڈ بنایا، میں سکسیسفل نہیں ہوں. مجھے تزکیہ نفس کو پہلا آبجیکٹو بنانا پڑے گا. علم دین بھی سیکنڈ آئے گا، وہ اس کے پیچھے آتا رہے گا، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا. نمبر ایک بات ہو گئی. نمبر دو، ہم اپنی زندگی میں ظاہر اچیومنٹ لے کے خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے. بھئی آپ الحمدللہ رب العالمین یہ 10 دن 11 دن 12 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر یہاں تشریف فرما ہوئے. خداوند متعال نے توفیق دی ہمیں اور آپ کو، ہم یہاں بیٹھیں. اس پہ خوش ہوں یا نہ ہوں؟ خوش ہوں گے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ سعادت دی. اس میں خوش ہونا طبیعی ہے، نیچرل ہے کہ آپ نے جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھا تھا وہ ہو گئی. لیکن مسئلہ یہاں پر ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارا خوش ہونا ایک معاملہ ہے اور دوسروں کو دکھانا یہ ایک اور خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ. ہم نے عمل کیا الحمدللہ، خلوص نہ رہا، سب ضائع ہو گیا. اس کو کیسے بچائیں؟ اتنے میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر دروس پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، جا کے سنے، بیٹھے، سب کام کیے. علماء اخلاق سے
الحمدللہ کبھی بات کرنے کا، ملنے کا موقع ہوتا ہے، ان کی لائف کو دیکھنے کا موقع ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں ان سب کی زندگی میں جو ڈھیروں نیک اعمال یہ لوگ انجام دیتے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کا جو سب سے بڑا ہم و غم ہے، سب سے بڑی ان کی توجہ ہے، وہ کس بات پر ہے؟ خلوص کیسے بڑھے گا، اخلاص کیسے آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو خلوص اور اخلاص ہے، اس کی خاطر ہمارے ہاں دین میں کہا گیا کہ بھائی جو بھی صدقہ خیرات کرو مخفی کرو، سیکرٹلی کرو۔ کیوں؟ تمہارے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کچھ دکھا دو، بتا دو اور پھر خلوص بھی باقی رہے۔ ہمارے نفس میں اتنی طاقت معمولاً نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی کے سامنے میں نے کچھ صدقہ خیرات کیا، اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے فلانی نے اتنا کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بہت بڑا پہلوان چاہیے جو اپنی نیت کا خلوص بچا کے رکھ لے، گیا معاملہ، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں اگر میں خود لوگوں کو اپنی زبان سے بتا رہا ہوں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا کام کروں، کہیں سے لوگوں کو پتہ چل جائے، اب مجھے ڈاؤٹ ہے اس کام میں کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ اگر میں خود لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو پھر تو میں عرض کر رہا ہوں پھر بہت مشکل ہو گئی ہے۔ پھر بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو رہی ہو، عمل تو گیا سو گیا، کہیں الٹا گناہ نہ بن رہا ہو۔ ریاکاری خود ایک گناہ ہے، وہ جو اصل کام کیا تھا اس کا ثواب تو گیا، ریاکاری خود ایک گناہ ہے، گناہ نہ ہو رہا ہو۔ تو دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اور اپنے تذکر کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہی کہ اعزان محترم، آپ اپنے اچھے کام کو محفوظ کیسے کریں۔ یہ کام دوسروں کو بتا کے نہیں ہو سکیں گے، اور دوسروں کے سامنے نعوذ باللہ اپنی شخصیت کو ثابت کرنا۔ اچھا، اس کا پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ کیسے اس سے نجات حاصل کریں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ ایک تو یہ کہ میں آپ سے بہت سادگی سے کہوں گا کہ بھئی دوسروں کو مت بتاؤ، ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے، دوسروں کو مت بتاؤ، لیکن یہ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر خواہش کیوں آتی ہے کہ بتائے؟ خواہش کیوں آتی ہے؟ خواہش اس لیے آتی ہے کہ وہ دوسروں کی اوپینین کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ ان کے دلوں میں میرے لیے پازیٹیو اوپینین ہونی چاہیے۔ صحیح ہے، بیس یہاں پر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ میں یہ سوچ رہا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے پاس بھی کچھ ہے، ورنہ دوسروں کے دلوں میں پازیٹیو اوپینین بنانے کی اس کی خواہش کیوں ہے؟ خدا کے لیے بنائے۔ یعنی مثلا میں اگر ایک کام کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں دوسرے لوگ اس کا تذکرہ کریں، دوسروں کو بھی پتا ہو، کیوں پتا ہو؟ اگر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو دوسروں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، کیا میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اس لکڑی کو کچھ پتا ہو؟ کیا میں خواہش رکھوں گا کہ اس فرش کو کچھ پتا ہو؟ نہ اس کو پتا چل سکتا ہے، نہ اس کے پتا چلنے کا کوئی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لکڑی کو پتا چل جائے گا۔ اچھا، یہ جو میرے اندر خواہش ہے کہ انسانوں کو پتا چل جائے، کیوں ہے؟ کچھ تو مجھے چاہیے نا ان انسانوں سے۔ کیا چاہیے؟ نمبر 1 عزت چاہیے، رسپیکٹ کریں میری۔ نمبر 2 مجھے پسند کریں۔ یہ بیسس ہے نا۔ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ تاکہ یہ مجھے پسند کریں، تاکہ مجھے رسپیکٹ دیں، اور تھوڑا سا نیچے گیا تو کہے گا شاید ان سے مجھے کچھ مل جائے۔ ٹھیک ہے؟ تینوں معاملے میں شرک ہے، تینوں میں شرک ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے پسند کریں، محبت، یہ مجھے عزت دیں، رسپیکٹ، عزت، ان سے مجھے کچھ مل جائے، وسائل، یہ تینوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک قانون ہے۔ لوگوں کے دلوں سے جو میں محبت لینا چاہ رہا ہوں، سب سے اچھا جذبہ کیا ہوگا؟ بھئی میں ان سے پیسہ نکلوانا چاہ رہا ہوں، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ میں ان سے رسپیکٹ لینا چاہ رہا ہوں، یہ بھی برا ہو گیا۔ نہیں، کوئی کہے مولانا بس میں چاہتا ہوں ان کی محبت مجھے مل جائے۔ ارے تو تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ان کے دلوں میں محبت بھی خدا ڈالے گا؟
لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ لوگوں کے دلوں پر بھی خدائی خدا کی ہے. جو کچھ بھی ہے لوگوں کے دلوں میں بھی خدا کی حکومت ہے. حتیٰ اگر لوگوں کی محبت چاہیے نا، لوگوں سے عزت چاہیے، لوگوں سے وسائل چاہیے، تو ان پر بھی حکومت خدا کی ہے. اس طرف جاؤ. آیت اللہ بہجت تنزیہ یا مذاق کہیے، تنزیہ کہیے، فرماتے تھے اگر ریاکاری کرنی ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے کرو جو کچھ کر سکے، تو خدا کے لیے کرو. باقی تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو ان کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اعزان محترم، جو مجھے احساس ہوا کمیونٹی میں رہتے ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے اور اپنے تجربے سے، مجھے کہ اچھا کام کرنا ایک اسٹیپ ہے، اچھے کام کو محفوظ رکھنا اس سے سخت کام ہے. اچھا کام کرنا آسان ہے، اچھے کام کو محفوظ رکھنا بہت سخت ہے. اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کار میں نے کیا بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ بھائی ہم لوگوں کے اندر ایک کمی ہے، ہم دوسروں کے دلوں میں جھانک رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنا ہے. عزت، احترام اور محبت یہ بھی چاہیے نا، تب بھی خدا کو دیکھو. دوسری بات یہ کہ یہ چاہیے کیوں ہے؟ کچھ دنوں میں نے تم نے سب نے قبر کے نیچے جانا ہے. دوسرے اوپر چاہ رہے ہوں تو کیا فرق پڑے گا؟ 5 ارب لوگ مجھے چاہتے ہیں، میں تو قبر کے نیچے چلا گیا. وہ اوپر چاہ رہے ہیں تو مجھے کیا ملنا ہے اس سے؟ مجھے تو اپنی آخرت دیکھنی ہے. تو بجائے یہ کہ میں خدا سے کہوں کہ خدایا میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میری محبت ڈال دے، میری عزت ڈال دے، میں خدا سے کہوں خدایا مجلس پڑھ رہا ہوں آخرت کے لیے بچا لے. یہاں لے کے کیا کروں؟ 5 دن میں ہاتھ سے نکل جائے گی. دوسری بات یہ کہ بہت سادہ سی بات ہے، جب ہم لوگوں کی عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو لوگ عزت بہت سختی سے دیتے ہیں. لیکن اگر خدا کے سامنے عزت طلب کریں، خدا بہت آسانی سے دیتا ہے. لوگ دینے میں بہت کنجوس ہے، صاف بات ہے. اللہ سے مانگو، اللہ دینے میں سخی ہے، فیاض ہے. تو بھائی اگر عزت و محبت ہی چاہیے نا، اور چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں چاہیے، بہت بڑا کوئی موحد انسان ہوگا جس کو کچھ نہیں چاہیے ہوگا. ہم لوگ اتنے بڑے موحد نہیں ہیں. ہم لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا احترام کر لیں، لوگ تھوڑی سی عزت دے دیں. یہ چاہیے نا، تو میں کہہ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے، میں کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ چاہیے، تو خدا سے مانگو، بندوں سے نہیں مانگو. بندوں سے مانگنے میں ذلت آتی ہے، بندوں سے مانگنے میں ذلت ہے. اللہ کے مانگنے میں عزت ہے. اس سے مانگو جو دیتا ہے تو عزت سے دیتا ہے، اور اگر انکار بھی کرتا ہے تو اور کچھ بڑھا کے دے دیتا ہے. ہمیشہ دعا کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. ایک اچھا کام، عرض کیا اللہ کی بندگی کو جب تک پرائم امپورٹنس نہیں دیں گے یہ سائیڈ میں نہیں ہوگا. تو جو ہمارے بچے کیریئر پلاننگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ ان سے کہوں گا اللہ کی بندگی کو سینٹر میں رکھو. طواف کی حکمت یہی ہے. یہ جو طواف میں کعبہ بیچ میں ہے، ہم 7 دفعہ چکر لگا رہے ہیں، یہ ہے لاجک یہی ہے کہ خدا میں طواف میں کعبے کو بیچ میں رکھ رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، تو میری زندگی میں اپنا حکم بیچ میں رکھ دے، میری زندگی تیرے گرد گھومے. اگر کسی کا طواف صحیح ہوا نا تو اس کی زندگی خدا کے لیے گھومے گی. اور اگر یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے حج دوبارہ کر لو. طواف النساء نہیں ہوا ہے، باقی کے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بھائی عبادتوں کا ہمارے عمل پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ براہ راست اثر ہے. دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہماری اور آپ کی کمیونٹی میں اتحاد کم ہو نا، محبت کم ہو، تو پھر ایک بہت صاف سی بات ہے، وہ کیا؟ یہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے. اگر نمازیں صحیح پڑھ رہے ہوتے خدا محبت پھیلا دیتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ بندگی اچھی کریں، عبادتیں اچھی کریں، اور خدا اپنی اس معاشرتی نعمت، محبت معاشرتی نعمت ہے، اس سے محروم کرے. یہ نہیں ہوتا. خدا محبت بڑھاتا ہے. اچھا ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں. چلیے یہ تو ہو گیا معاشرہ، گھروں کا کیا کریں گے؟ لوگوں کے درمیان محبت نہیں ہے، غیروں کے درمیان نہیں ہے، ہمسایوں کے درمیان نہیں ہے، بھائی بھائی میں نہیں ہے. چلو چھوڑ دیا، وہ سب چھوڑ دیا جبکہ نہیں چھوڑنا تھا. باپ بیٹے کا کیا کریں؟
شوہر بیوی کا کیا کریں؟ ابھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے تمہارے اور زوجہ کے درمیان انس قرار دیا، مودت قرار دی۔ اچھا یہ نہ ہو تو کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، صحیح ہے، وہ گھر جس کے اندر عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، یہ گھر ہے، یہاں پہ زندہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا اگر گھر میں بندگی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو وہ جو ایک بلڈنگ کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ خاندانی مقبرہ ہے، اس میں مردہ لوگ رہ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں نا تو یہ زندہ لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب مرے ہوئے دل ہوتے ہیں تو یہ کہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ خاندانی مقبرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان پہ زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مردہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے دلوں کو زندہ کرنا پڑے گا فاتحہ پڑھ کے۔ تو عزیزان محترم، پہلا پوائنٹ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ گھر بھی مقبرہ بن جائے گا، مقبرے بن جائیں گے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میتیں پڑی دیکھیے نا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ بہت سارے گھروں میں زندہ میتیں چل رہی ہیں، نو کانٹیکٹ، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں ہے، بھی تو دشمنی کا رابطہ۔ یہ مقبرے نہیں ہیں، یہ مقبرے ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی بندگی سے ہوں گے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ تو پہلی بات اللہ کی بندگی، پرائم امپورٹنس مین فریم کے اندر۔ دوسری بات، کام کو بچانا کیسے، خلوص کیسے لانا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی دلوں کو مت دیکھو، اللہ کی سمت دیکھو۔ اللہ کی سمت دیکھو گے وہ دلوں کو بھی رام کر دے گا، نہیں کرے گا اس سے بہتر دے دے گا، اس سے بہتر دے دے گا۔ سید الشہداء کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے ان کے دل شیطانی دل تھے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں اسی پوائنٹ کو بڑھاتے ہوئے، اگر میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھوں اور میرے احترام میں جو دل جھکیں وہ گناہگاروں کے ہوں، اس کا مطلب میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ جب میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھوں گا نا تو خدا گناہگاروں کے دل نہیں جھکائے گا، متقین کے دل جھکائے گا۔ اور اگر میں اس چکر میں ہوں کہ گناہگاروں کے دلوں کو اپنی طرف جھکا لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود گناہ کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ کبوتر کبوتر، باز باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اگر مجھے گناہگاروں کے دل جھکانے ہیں، اس کا مطلب ہے میں خود اندر سے معاملہ خراب ہے۔ اور اگر مجھے متقین و پرہیزگاروں کے دل جھکانے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی میں چل رہا ہوں۔ خدا اہل تقویٰ کے دل جھکاتا ہے، میں اور آپ گناہگاروں کے دل جھکانے کے چکر میں نہ جائیں۔ پہلی بات تو ہے کہ کسی کے دل کو کیوں جھکانا چاہ رہے ہو، اپنا کام کرو، آخرت کے لیے کرو۔ یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہو گئیں۔ اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو اختتام پہ لے کے جاؤں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ وحج الفرج۔